عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ اس کے سوا کوئی معبود، افلا تتقون کیا پس تم نہیں پرہیزگار بنتے یا ڈرتے۔ قال الملأ کہا اس قوم کے سرداروں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومی اس قوم سے، انا لنراک تحقیق دیکھتے ہیں ہم تجھ کو، فی صفاحت بے وقوفی کے اندر، وانا لنظنک اور تحقیق ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ قال کہا یا قومی اے قوم میری، لیسا نہیں ہوں میں، بی صفاحت بے وقوف، ولیکنی اور لیکن میں، رسول پیغمبر بھیجا گیا ہوں، من رب العالمین جہان والوں رب کی طرف سے، ابلغکم میں پہنچاتا تم کو، رسالاتی رسالت اپنے رب کی یا پیغام اپنے رب کا، وانا لکم اور میں تمہارے لیے، ناصح خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ اواعجبتم کیا تمہیں تعجب لگتی ہے یہ بات، ان جاءکم کہ آئے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک ایسے مرد پر، منکم جو تم میں سے ہی ہے، لینذرکم تاکہ ڈرائے تمہیں، وذکروا اور یاد کرو، اذ جعلکم جب بنایا تمہیں خلیفہ، من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد، وزادکم اور زیادہ دیا تم کو، فی الخلق کی پیدائش میں، بسطتاً اور مال و دولت میں، فذکروا پس یاد کرو، آلاء اللہ اللہ تعالیٰ کو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا لایا ہے تو ہمارے پاس، لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ ایک کی، وحدہ جو اکیلا ہے، ونذر اور چھوڑ دیں، ما کانا جو کہ تھے، یعبدو جو کہ ہے ہم عبادت کرتے، یا ہمارے باپ دادا، فأتنا پس لے آ تو، بما تعیدنا وعدہ اپنے رب کا، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے۔ قال کہا اس نے، قد وقع تحقیق واقع ہو گیا اوپر تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس ناپاکی، وغضب اور غصہ، اتجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسمائہ ان ناموں کے بارے میں، یا اس رب کے بارے میں، سمیتو ہے انتم و آباکم جو رکھ لیے تم نے، و آباکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ نے، سلطان کوئی غلبہ، فانتظروا پس ان حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو چنا اور عادیوں کی قوم کو چنا، اور ان کو اس وقت دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد چنا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے سام جو تھے ان کی اولاد میں سے تھے، اور یہ جنگلوں میں رہتے تھے، اور ان کی ہائٹ جو تھی بہت ہی لمبی تھی، اور طاقتور اتنے تھے کہ پہاڑوں کے اندر جو گھر تھے نا وہ اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے تھے۔ عام روٹین میں ہمارے ہاں اگر پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو ان کے لیے مشینیں ہوتی ہیں یا اوزار ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی کیا تو نے دیکھا نہیں ہم نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، اور وہ عادی کیسے تھے، ستونوں کی مانند، ستون کہتے ہیں جیسے پلر ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں بنے ہوئے، ان کی مانند بڑی بڑی ان کی ہائٹ تھی اور مضبوط تھے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے ان کی مثل کوئی پیدا ہی نہیں کیا، یعنی ہم نے ان کو ایسا طاقتور پیدا کیا، اور اتنے قد بلند تھے ان کے، اور وہ پہاڑوں کی مانی تھے، لمبے چوڑے قد کے مالک تھے اور طاقتور تھے، اور اسی ان کی مطلب کہ طاقت نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں بہت ہی طاقتور ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکے گا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یعنی ایک وہی جو شہر تھے
ایک وہی جو عادی قوم تھے ان کی ہی یہ طاقت تھی، باقی جو لوگ تھے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی، باقی لوگ ایسے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہاں پہ کوئی سرخ ٹیلا بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ فرمایا اس کی مٹی بھی سرخ ہے؟ کہا ایسا بھی ہے۔ کہا وہاں پہ درخت جو ہے وہ بیری کے ہے؟ کہا جی ایسا بھی ہے۔ کہا آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ میں نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن ہمیں حدیث میں پتہ چلا ہے، آپ وسلم کی زبان سے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، اور یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے، اور وہیں پہ ان کے پیغمبر جو تھے دفن ہوئے تھے، اور پیغمبر نے آ کے ان کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، آپ ایک ایسے بتوں کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو کہ جو آپ نے خود بنائے ہیں، اور خود بنا کے خود ہی ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ یعنی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب یہ بت بناتے تھے نا آٹے کے، تو بعض اوقات ان کے گھروں میں جب آٹا ختم ہو جاتا تھا تو اسی بتوں کو توڑ کے دوبارہ سے کھا جاتے تھے۔ تو ان کو خود بھی پتا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کرنے والے، لیکن وہ جو ایک عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ ان کا حال تھا۔ اب جو ہے حود علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، عادی ان کی قوم کا نام تھا، دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے، بلکہ کیا کہہ رہے تھے آگے سے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، تم ہمیں اتنے بتوں سے دور کر رہے ہو، تمہارا ایک اللہ اکیلا ہے اور ہمارے اتنے سارے بت ہیں، وہ کیا کر لیں گے؟ یعنی ان کو نا بڑا تعجب ہوا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ دیں اور تمہارے ایک خدا کو مان لیں۔ اور قریشیوں نے بھی یہی کہا تھا، مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ تو حضرت ہود نے کہا کہ نہ تو میں بے وقوف ہوں، نہ ہی مجھے کچھ ہوا ہے، نہ ہی مجھ پہ کچھ جادو چلا ہے، بلکہ میں تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے اور داتا ہے، اور میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی صفات ہے جو میں بتا رہا ہوں، میں تمہیں بھلائی کی جانب لانا چاہتا ہوں، تمہیں میری رسالت پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ تمہیں ایک آدمی کو اللہ نے نبی کیسے بنا دیا، اور یہ بھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہو، تمہیں اللہ نے نبی کیسے بنا دیا۔ اور آگے سے نبی کیا کہتے ہیں کہ تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر سے ہی اللہ نے ایک آدمی کو نبی بنا دیا۔ اگر فرشتے کو اللہ نبی بناتے، اس کا کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا، تو تمہیں کس نے سکھانا تھا پھر کھانا پینا؟ سارے طریقے، غسل کے طریقے، شادیوں کے طریقے کس نے سکھانے تھے؟ پریکٹیکل کر کے دکھانا تھا تمہیں، ہم نے تو ہی تمہیں اس بات کی سمجھ آنی تھی نا۔ جب اتنی باتیں کہی تو بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن آگے سے کیا کہتے تھے؟ نہیں، ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے باپ دادا لے کے آیا۔ یعنی جب بات نہ ماننی ہو تو شروع سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم اپنی بات بڑوں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ لوگ اپنی بات بڑوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بھی ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ میں تو تمہیں ہلاک ہونے سے بچا رہا ہوں، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن تم کیوں نہیں مارے؟ لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا اجئتنا لنعبد اللہ، اگر تو سچا ہے تو پھر کیا ہے اپنے رب کو کہ ہم پہ عذاب نازل کر دے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا یہی بات ابو جہل نے بھی کہی تھی، غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے اور رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو ہم پہ عذاب نازل کر دے۔ بے وقوفی کی انتہا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، اگر یہ جھوٹا ہے تو ہمیں بچا لے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ عذاب نازل کر دے۔ اب صحابہ اکرام پریشان یکدم سے غمزدہ ہو گئے کہ اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے عذاب مانگ لیا ہے، اور نبی تو ہمارے سچے ہیں، تو اگر عذاب آ گیا تو کیا بنے گا؟ رنگ اڑ گئے ان کے، پریشان ہو گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر سے خاموش ہو گئے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ لیکن پھر اللہ نے آیت نازل کی تھی کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا، چاہے یہ جیسے مرضی مانگ لے، میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پہلی قوموں میں نبی ہوتے تھے لیکن ان بد تہذیب قوموں پہ عذاب آ جاتے تھے، اور نبی کو اور اس کے ساتھ جو ملنے والے ہوتے تھے اللہ ان کو بچا لیتا تھا، لیکن ہمارے نبی کی موجودگی میں کافروں پہ بھی عذاب نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے کہ ان کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہو رہا، بلکہ موقع دیا جا رہا ہے کہ شاید توبہ کر لیں، شاید اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اب اس کے بعد جب قوم نے عذاب مانگ لیے، کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو کہو اپنے رب سے عذاب لے آئیں۔ سرکشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ایک پرستار بن جائیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے بت کا نام تھا سمد اور سمود، اور ہبا بھی ان کے بت کا نام تھا، اور ان کا مقابلہ ڈھائی کا یہ تھا کہ وہ اللہ سے عذاب مانگ رہے تھے، ان کو اپنے بتوں پہ اتنا یقین تھا بے وقوفوں کو۔ تو پھر کیا تھا، جب انہوں نے عذاب مانگا تو پھر ان پہ عذاب آ گیا۔ تو حدود نے ایک بار لاسٹ میں پھر کہا کیا تم اپنے بتوں کو جگڑ رہے ہو، بتوں کے بارے میں اللہ کے مقابلے میں لا کے مجھ سے جھگڑے ہو؟ یاد رکھو یہ تو پتھر کے ٹکڑے ہیں جو کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ باز آ جاؤ اس چیز سے، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے، وہ کہنے لگے نہیں لے آؤ عذاب، ہمیں عذاب سے ڈر نہیں لگتا، ہم عذاب سے نہیں ڈرتے، لے آؤ عذاب، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح بحث چلتی رہی۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ان لوگوں کو سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، بڑھایا گیا لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا دیکھ لو اب تم نے خود عذاب مانگا ہے، ایک عام بتوں کو مقابلہ کرے اللہ کے ساتھ تو پھر تمہیں جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، لے آؤ جو عذاب لے کے آ رہے ہو۔ تو اس کے بارے میں پھر بخاری کی حدیث ہے کہ عادیوں نے اپنے 70 مطلب کہ ان کے اوپر جب عذاب آیا سب سے پہلے ان کے اوپر عذاب کس چیز کا ہے؟ قحط سالی کا۔ قحط سالی اتنی پڑ گئی کہ 3 سال تک ان کے اوپر بارش ہی نہ ہوئی۔ جب وہ تھک گئے پریشان ہو گئے پھر انہوں نے اپنے 70 آدمیوں کو بیت اللہ کی طرف بھیجا۔ جب ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب آتے تھے نا، جب ان کے بت ان کے عذاب نہیں ٹال سکتے تھے تو پھر وہ اللہ کی طرف آتے تھے۔ اب یقین کریں کہ ان کو پتا تھا کہ سننے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کہ وہ جب کشتی میں بیٹھا، جب مکہ فتح ہو گیا وہ بھاگ گیا، کشتی میں جا کے بیٹھا تو کشتی ڈولنے لگ گئی، تو کشتی کے جتنے ملاح تھے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تو ہمیں بچا لے۔ اب اکرمہ کہتا ہے کہ جب ہم خشکی پہ ہوتے ہیں تب تو ہم اللہ مطلب بتوں کو پکارتے ہیں، اب ہم یہاں پہ تری میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب۔ تو سارے کہنے لگے بچے تو چھوٹا ہے ابھی تجھے نہیں پتا، یہاں پہ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی بچا سکتا ہے۔ تو ہدایت کے لیے بعض اوقات ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ آسمان کی طرف منہ کرتا ہے کہ اگر میں بچ گیا تو میں سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اگر تری میں وہ بچاتا ہے تو پھر خشکی میں بھی وہی بچاتا ہے، تری کا رب وہ ہے تو خشکی کا بھی رب وہی ہے۔ یعنی ہدایت کے لیے بعض اوقات یہی ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ نہیں نکل رہے کیسے، تو اپنا وفد بنا کے 70 لوگوں کا انہوں نے مکہ میں بھیجا کہ جاؤ بیت اللہ میں جا کے دعا کرو۔ اب جب یہاں پہ آئے تو یہاں معاویہ کے مہمان بنے، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں، یہ کوئی اور ہے، ان کے مہمان بنے، پرتکلف دعوتوں کے اس نے دعوتیں کی، انہوں نے شرابیں پی، وہاں ان کی لونڈیوں سے گانے سنتے رہے، بھول ہی گئے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اب 1 مہینہ گزر گیا تو معاویہ سے برداشت نہ ہوا، انہیں اپنی قوم پہ غصہ آنے لگا کہ تم بار بار ان کی مہمان نوازی کری جا رہے ہو، یہ جاتے ہی نہیں ہے جس کام کے لیے آئے ہیں۔ اب پھر وہ جو لونڈیاں ان کو گانا سنا رہی تھی نا،
ان کی راتوں میں مدد کر رہی تھی گزارنے میں، تو ان کو اس نے ایسا گانا یاد کروایا جس نے پھر ان کو یاد کروایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پہ جس کام کے لیے آئے ہو، تم اپنے بڑوں کے لیے آئے ہو، اور تم بچانے کے لیے آئے ہو، دعا کے لیے آئے ہو۔ اگر تم بیت اللہ جا کے دعا نہیں کرو گے تو تم سب کے سب جو ہے وہ مار دیے جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اب جب ان کے ذہنوں میں یہ بات پڑی تو بھاگے پھر بیت اللہ کی طرف، وہاں جا کے دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب پھر وہاں پہ انہوں نے دعا کی، لیکن افسوس ان کی دعا تو قبول ہوئی کوئی نہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی رہ گئے کیونکہ وہ غلط تھے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے جو مومن ساتھی تھے وہ ایک باغیچے میں چلے گئے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ باغیچے میں چلے جائیں اور ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اب جب وہ وہاں پہ دعا کر رہے تھے، دعا کرنے کے لیے تو آئے تھے بارش کی، تو ان سے کہا گیا کہ ان کو بادل دکھائے گئے 3 طرح کے، ایک سفید، ایک سیاہ اور ایک سرخ۔ اب جب 3 بادل دکھائے گئے ان سے کہا گیا ان میں سے ایک بادل چن لیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سیاہ بادل چن لیا۔ اب ان سے کہا گیا کہ آپ نے سیاہ بادل چن لیا، یہ تو آپ کے لیے عذاب بن جائے گا، تو پھر وہ نہ تمہیں چھوڑے گا نہ تمہارے بڑوں کو چھوڑے گا۔ اب یہ جو شخص تھا جس نے سیاہ بادل چنا تھا، تو پھر اس نے دوبارہ سے پھر کہا نہیں کہ ہمیں سیاہ بادل چاہیے، دوبارہ پھر چلا گیا۔ اب جب یہ اس نے سیاہ بادل لے لیا، اب یہ لوگ چلے گئے اپنے گھروں میں، اور اب جا پہنچے ہی تھے وہاں پہ کہ وہاں کے ان کے اوپر بادل آنے لگ گئے، سرخ ہوائیں چلنے لگ گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی۔ اب یہ لوگ خوش ہو گئے کہ اب ہمارے اوپر جو ہے وہ ہوا چلے گی، اب ہمیں جو ہے وہ سکون آ جائے گا۔ تو ایک عورت نے نا چیخ ماری، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے چیخ کیوں ماری، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک فرشتہ ہے جو کہ آگ کے گولے کو ہماری طرف لا رہا ہے، کھینچ کھینچ کے ہماری طرف عذاب گھسیٹتا ہوا لے کے آ رہا ہے، اور ایسا عذاب آ رہا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا۔ لیکن ان کو پھر بھی ڈر نہ لگا۔ پہلے دن ان کا بادل جو تھا سفید تھا، ہوا جو تھی سفید ہوئی، پھر سرخ ہو گئی، پھر سیاہ ہو گئی۔ جب سیاہ ہو گئی یہ تھوڑے سے ڈرے بھی، لیکن یہ سمجھے کہ شاید یہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، بارش ہو گئی ہے، ہم تو سچے تھے، ہم نے دعا مانگی، اللہ نے بارش ڈال دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ میری مدد کی گئی ہے ہواؤں کے ساتھ، جبکہ عادیوں کو برباد کیا گیا ہواؤں کے ساتھ۔ اب یہ جو ان کے اوپر آندھی چلی سیاہ بادلوں کی، 7 راتیں اور 8 دن تک یہ آندھی چلتی رہی، اتنی تیز آندھی چلی اللہ اکبر کہ عادیوں کے اوپر سنگے باری شروع ہو گئی۔ سنگے باری یعنی پتھر اڑ اڑ کے ان کے لگنے لگ گئے، ان کے دماغ پھٹ گئے۔ آخر انہیں اٹھا اٹھا کے ہوا پھینکتی تھی، کبھی ادھر لگتی کبھی ادھر لگتی، سوار کو سواری سمیت اٹھا کے لے جاتی اور بہت اونچا لے جاتی اور پھر زور سے نیچے پھینکتی۔ یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوتا رہا۔ اور جو دوسرے لوگ تھے، مومن لوگ تھے، وہ ایک باغیچے میں کھڑے کے سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، ان کو نجات مل گئی، لیکن یہ سارے کے سارے ان کو بدترین سزا ہوئی اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت حارث بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علا بن حضری کو بھیجا۔ جب میں ربضہ میں تھا تو بنو تمیم کی ایک بڑھیا مجھے راستے میں ملی، وہ مجھے کہنے لگی کہ اللہ کے بندے مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا۔ تو میں نے اسے لیا ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جب میں آپ کے پاس مدینہ پہنچا، دیکھا تو مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی، سیاہ جھنڈے لہرا رہے تھے لوگ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے نبی ایک لشکر کو بھیجنے لگے۔ جب ہم اپنی منزل پر پہنچے تو آپ کے پیچھے سے میں نے آپ سے اجازت طلب کی۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تو جب میں اندر پہنچا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان اور بنو تمیم کے درمیان کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی ہاں چل رہی ہے، لیکن اس کے ذمہ دار وہی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے راستے میں ایک عورت ملی تھی، کس کی؟ بنو تمیم کی۔ یعنی اگر میرے دل میں کوئی غصہ ہوتا تو میں اس کو کبھی نہ لے کے آتا، اب میں اس کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس نے آپ سے ملنا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں اور بنو تمیم میں کوئی آپس میں کوئی ایسا معاملہ کر دیجئے کہ ہماری لڑائی ختم ہو جائے۔ اب یہ بڑھیا بولی تیز سے، کہتی ہے اگر تو نے ایسا کر دیا تو جو بے بس ہوں گے وہ کدھر جائیں گے؟ اب بنو تمیم کہتے ہیں، اب یہ صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ، میرا حال تو یہ ہو گیا کہ میں اپنی موت اپنے ساتھ لے کے آؤں، تم بجائے میرا ساتھ دینے کی تم ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے
کہا کہ اب بنو تمیم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کیا قصہ، عادیوں کا کیا قصہ ہے؟ تو پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا، اللہ کے نبی عادیوں کا یہ قصہ ہے، ان کے اوپر یہ عذاب آیا، اور یہی سارا معاملہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا تھا۔ تو عادیوں کا سارا قصہ جب سنایا گیا تو کہا اللہ کے نبی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں تک پٹک کے لے گئے اور وہاں سے ان کو پھر زمین میں پھینکا، اور اسی طرح ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتائی۔ آپ نے فرمایا جو بھی قوم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے ان کا پھر یہی برا حال ہوتا ہے۔ جب وہ دعوت دیتی ہے، اول تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینی نہیں چاہیے، اگر نبی آپ کے پاس آ گیا ان کی دعوت کو قبول کرے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کے اوپر عذاب آیا تو سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے یا کچھ بچے بھی تھے؟ یا سارے تباہ کر دیے گئے؟ فرمایا وہ سارے کے تباہ کر دیے گئے، کیونکہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر ان کے اگلے پچھلے سارے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں وہ جو تھوڑے سے مسلمان تھے، وہ جو باغ میں بچے ہوئے تھے، وہ ان کے پھر آخری عادی کہلائے، لیکن جو پہلے عادی تھے وہ سارے کے سارے ان کے اوپر اتنا برا عذاب آیا۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے پوچھا جبرائیل تم نے عادیوں کے اوپر کتنا عذاب بھیجا تھا؟ کہا اللہ کے نبی ایک انگوٹھی کا جو بیچ والا ہول ہوتا ہے، جو سوراخ ہوتا ہے، میں نے صرف اتنی کی ہوا چھوڑی تھی جس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہے وہی ہمارے ہے، ہمارا سمد، ہمارا سمود، ہمارا ہبا جو ہے وہی ہمارے بت ہے، وہی ہمارے خدا ہے، وہی ہماری عبادت کے لائق ہے، ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب نبی نے ان کو سمجھایا، انہوں نے آگے سے مقابلہ کیا، اسی مقابلے کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے عذاب مانگا، پھر اللہ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا پھر وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے گر رہے تھے جیسے وہ ایک درخت ہوتا ہے کھجور کا، کتنا لمبا ہوتا ہے، وہ اگر گر جائے، جس چیز پہ گر جائے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گر رہے تھے پتھروں کی طرح، ان کے دماغ پھٹ رہے تھے کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو مانگا تھا۔ تو کبھی یہ نہ کہا کرے کہ اللہ جو سزا مجھے دینی ہے دنیا میں ہی دے لے، آخرت میں نہ دینا، کبھی دنیا میں سزا نہ مانگے، بلکہ یہ کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے، اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میں تیرے عذابوں کے لائق نہیں ہوں، میں تیری آزمائش کے لائق نہیں ہوں، میں قابل نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھے عذاب سے بچا لے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کے پاس، تو وہ سوکھ گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، آپ اس کی خبر لینے گئے تھے، آپ نے پوچھا تم نے کوئی اپنے لیے دعا بھی کی تھی؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی میں نے کہا تھا اللہ جو آزمائشیں دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے، مجھے آخرت میں کوئی آزمائش نہ دینا۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی معاف کر دے، مجھے آخرت میں معاف کر دے؟ جو بندہ دنیا میں عذاب مانگتا ہے یا معجزہ مانگ کے اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کی تباہی تباہی ہے۔ اب آپ یہ آئیڈیا کریں کہ ان کا دنیا میں اتنا برا عذاب آیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اب بھی ہماری سائنس کہتی ہے ہم نے وہاں سے زمین کھودی تو ہمیں یہ چیز ملی، وہاں سے زمین کھودی تو ہمیں یہ چیز ملی۔ اب دنیا میں ان کو اتنا برا عذاب ہوا ہے تو آخرت کا عذاب پھر کیسا ہوگا؟ اب ہمیں یہ بتایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہم بچ جائیں، ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں، ہم رک جائیں برائیوں سے، ہم انبیاء کے پیغامات کو مان لیں۔ اب ان کے اوپر عذاب آ گئے، وہ برباد ہو گئے، لیکن ہمیں آخرت کے لیے چھوڑا گیا ہے، ہمیں موقع دیا گیا، ہمیں ڈیل دی گئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم کو فوراً تباہ نہ کرنا، اللہ میری قوم کو فوراً برباد نہ کرنا، ہمیں ڈیل دی گئی ہے، جبکہ ان کو ڈیل نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے عذاب مانگا، ان کے اوپر عذاب آیا۔ ہاں یہ تھا کہ ان کو پہلے سمجھایا جاتا تھا، بار بار بتایا جاتا تھا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا قصور کوئی نہیں۔ جب ان کی جان نکالتے ہیں فرشتے مار مار کے، تب فرشتے ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کہتے آیا تو ضرور تھا لیکن ہم نے ماننا نہیں تھا۔ ہمارا دنیا میں حال یہ تھا کہ ہم سمن بکمن تھے، ہم اپنی مرضی کرتے تھے، ہمارا جو دل کرتا تھا ہم وہی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب بھیجتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو پھر کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اتنا برا ہے کہ آپ لوگوں سے جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ جب سورج جو ہے وہ 7 فٹ یعنی 1.25 نیزے پہ آ جائے گا،
اتنا قریب آ جائے گا. اب وہ کروڑوں خربوں میل سورج ہے, ہم سے گرمی تپش برداشت نہیں ہوتی, تب تو اتنا قریب آ جائے گا, اتنا قریب آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہو سکے گا. اور پھر حالت یہ ہوگی, اب تو ہمارے پاس کمرے ہیں, اے سی ہے, ایئر کولر ہے, پنکھے ہیں, جو بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس, لیکن اس وقت سایہ بھی نہیں ہوگا, نہ کوئی درخت ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پاؤں جل رہے ہوں گے, جسم ننگے ہوں گے, انسان ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے. ایسے لگ رہا ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا اس انسان نے, لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا, وہ اللہ کا خوف ہوگا. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ آواز دیں گے کہ آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. اب یہ جو عادی ہیں, ہلاک ہوئی ہیں, یا سمودی یا قوم نوح جو ہلاک ہوئی ہے, کیا لگتا ہے قیامت کے دن اللہ ان کو معاف کر دے گا؟ نہیں. جو کسی نبی کی بد دعا سے مر جائے, یا نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے, یا کسی نبی کو قتل کر دے, اس کے لیے آخرت بہت بری ہے, وہ ہرگز بھی آخرت سے نہیں بچے گا. تو اللہ کہتے ہیں فَقَطَّعْنَا دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ, ہم نے اس قوم کو جڑ سے کاٹ ڈالا, برباد کر ڈالا. کس قوم کو؟ عادیوں کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ